وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، گرامی قدر سامعین، باتیں تو بہت کرنے کو تھی لیکن وقت انتہائی مختصر ہے، بالکل ہی مختصر سمجھ لیں تو اس مختصر وقت کے اندر کچھ بیان تو نہیں ہو سکتا۔ عنوان قرآن ہو اور ٹائم بالکل نہ ہو تو یہ بہت زیادتی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ وقت کافی بیت چکا۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، میرے خیال آپ بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ کے چہرے مجھے ایسے محسوس ہو رہے ہیں، میں بھی دل کا مریض ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، آپریشن زدہ ہوں، سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے بولنے سے زیادہ منع کیا ہے، لیکن بعض ہم بھی نہیں آتے۔ تقریر جو ہے ایک تقریر کی جاتی ہے، ایک تقریر پڑھی جاتی ہے، جو کی جاتی ہے وہ زندوں کے سامنے، جو پڑھی جاتی ہے وہ مردوں کے سامنے۔ تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے، ہم نے تقریر کرنی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہو کچھ سنا ہے، ہمیں بھی پتہ ہو کچھ سنایا ہے۔ تمام حضرات جو ہے جب بات سمجھ آئے سبحان اللہ کہیں گے، بچے نہیں، ہمیں پتہ ہے بچوں کو آتی ہے، رٹی ہوئی ہے، بڑے کہیں گے، پتہ لگے کہ سبحان اللہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ آج کی جو رات ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے، شادی ہو تو شادی کی رات، ولیمہ ہو تو ولیمہ کی رات، مہندی ہو تو مہندی کی رات، سالگرہ ہو تو سالگرہ کی رات ہے، فلاں رات ہے، عید کی رات ہے، شب رات ہے، معراج ہے۔ تو یہ آج کی رات ختم قرآن کی رات ہے، کہو سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ سبحان اللہ۔ یہ آج کی رات عزت قرآن، عظمت قرآن، آن قرآن، شان قرآن، رحمت قرآن، برکت قرآن، ختم قرآن، دعائے قرآن کی رات ہے، اور یہ وہ عظیم محفل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم تھوڑے بیٹھے ہیں، یہ تھوڑے جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ جو قرآن والے ہیں، قرآن کے لیے آئے ہیں، سب سے بڑا جلسہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس میں حضرات علماء ہوں۔ الحمدللہ علماء تشریف فرمائے، علماء کی برکت سے آپ جتنے بھی ہیں آپ بہت ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن سنانے کے لیے، قرآن بیان کرنے کے لیے کوئی مجمع کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے، اسلاف تھے، وہ ایک ایک آدمی کو 3-3 4-4 گھنٹے کی تقریر سنا دیتے۔ مختصر بات کریں گے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، آپ سنتے رہتے، علماء بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو، جس کو آج ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف قسم اٹھانے کے لیے ہے، یا قرآن جب بچی کی شادی ہو تو اس کے سر پر رکھنے کے لیے ہے، یا قرآن برکت کے لیے ہے، یا قرآن واسطہ دینے کے لیے ہے، یا قرآن فیصلے کے لیے ہے، جھوٹی اور سچی قسم اٹھانے کے لیے ہے، زیادہ زیادہ برکت کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم نے اگر سمجھا تو مردوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے قرآن کا زندہ سے کام ہی نہیں ہے، مردوں کے لیے۔ جب مر گیا تو قرآن سے جوڑ دو اس کو، خوب پڑھو، زندہ تھا قرآن کا تعلق نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ میری وہ کتاب ہے، رحمت والی کتاب، عزت والی کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، برکت والی کتاب۔ اللہ فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر اسے ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ، فرمایا وہ بھی اس کی ہیبت سے، وہ بھی اس کی قوت سے، وہ بھی اس کی طاقت
عظمت سے، وہ بھی اس کے روب سے، وہ بھی اس کے وزن سے، وہ بھی اس کے بوجھ سے فرمایا جھک جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پانچ پانچ ہو جاتے۔ پہاڑوں کی مثال کیوں دی؟ والجبال اوتادا، اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخیں بنا کر ٹھوکا، زمین ہل رہی تھی، زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کو قائم کیا۔ آج اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر بھی نازل کرتے، یہ پہاڑ ایک نہیں دو نہیں، پوری کائنات کے پہاڑ، یہ آپ کی کیٹو کی چوٹی، یہ آپ کی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی، یہ آپ کے کوہ ہمالیہ کے پہاڑ، کوہ سلیمانی کے پہاڑ، پوری دنیا کے پہاڑ جتنے بھی بلند و بالا، لیکن قرآن کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، قرآن کا وزن نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ قرآن کہا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن اللہ نے بھیجا، لوح محفوظ سے بھیجنے والا اللہ ہے، لے کر آنے والا جبریل روح اللہ ہے، جس پر نازل ہوئی وہ نبی استاد معلم محمد الرسول اللہ۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ محمد الرسول اللہ، جب یہ قرآن نازل ہوا، جو قوت، جو طاقت، جو روح، جو دبدبا، جو برداشت، جو ہمت پہاڑوں میں نہیں، وہ اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر میں رکھ دی۔ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے محمد عربی پر، اور فرمایا محبوب قرآن پڑھیے، سبحان اللہ، قرآن کو پڑھو۔ کیا کہا؟ قرآن کو اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بڑا شاد کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ اللہ 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 نے کہاں قرآن سبحان اللہ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، وہاں نازل ہوا قلب اطہر پر۔ میرے نبی قرآن کو لے کر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر قرآن کی وحی نے میری جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ ہم کچھ سمجھتے نہیں، ہم نے سمجھا یہ کاغذ و قلم دوات سیاہی چھاپے پرس کی محتاج ہے، اللہ کا قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں محفوظ تھا، لوح محفوظ سے جبریل کے سینے میں آیا، جبریل سے محمد عربی کے سینے میں آیا، محمد سے ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر سے عمر کے پاس آیا، عمر سے عثمان کے پاس آیا، عثمان سے علی کے پاس آیا، اشرف مبشرہ کے پاس آیا، 2,54,000 صحابہ کے سینوں میں قرآن آیا۔ جب انہوں نے نبی کا قرآن سنا، نبی کا فرمان سنا، نبی کی شان سنی، نبی کا قرآن پڑھنا سیکھا۔ میرے نبی سنو، قرآن کی قدر کرو۔ آج کوٹھیوں میں قرآن نہیں، بنگلوں میں قرآن نہیں، گھروں میں قرآن نہیں، جوڑوں میں قرآن نہیں، گھروں میں قرآن نہیں، دفتروں میں قرآن نہیں، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں، کولروں میں قرآن نہیں، اے سی میں قرآن نہیں، قالینوں پر قرآن نہیں۔ میرے محمد عربی نے پتھروں کی بارش میں قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ کہاں پتھروں کی بارش ہے، کانٹوں پر چل کر قرآن پڑھا، آندھیوں میں، طوفان میں، سیلاب میں، بارش میں، صبح میں، شام میں، رات میں، دن میں، اندھیرے میں، اجالے میں، دریا دریا، بستی بستی پتھروں کی بارش میں اللہ کا نبی قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہی قرآن نکلا، طائف پہنچا، دیکھو طائف کی وادی میں جناب امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، قبر الانبیاء، شمس الانبیاء، وجہ کائنات، وراء الورازات، 95 میل کا فاصلہ کر
کے مکہ سے طائف کی وادیوں میں پہنچے، سواری پر نہیں گئے، گھوڑا نہیں، وہاں کوئی خچر نہیں، کوئی اونٹ نہیں، میرے اور تیرے نبی جا رہے، کوئی سڑکیں نہیں بنی ہوئی، روڈیں نہیں ہیں، پیدل ہے، پتھروں کے اوپر سے دشوار راستوں کو کراس کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کا قرآن پہنچانے، اللہ کا پیغام پہنچانے جا رہا ہوں۔ طائف کی وادی میں گئے، طائف والوں نے دھکے دیے، طائف والوں نے بات سننے سے انکار کر دیا، پتھروں کی بارش کر دی، لیکن اللہ کے نبی وہاں بھی قرآن کو بیان کر رہے ہیں۔ آج ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن سے تعلق ہی نہیں، ہم نے سمجھا مردوں کے لیے، یہ تو زندہ و جاوید کتاب ہے۔ قرآن کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کیا تھا؟ ظلم تھا، ضلالت تھی، جہالت تھی، گمراہی تھی، بے حیائی تھی، فحاشی تھی، عریانی تھی، وحشت تھی، دہشت تھی، چوری تھی، زنا تھا، شراب تھا، بے حیائی تھی، فحاشی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، سکی ماں سے زنا تھا، خانہ خدا 360 کتوں سے بھرا ہوا ہے، ننگا طواف ہوتا ہے۔ یہ قرآن سے پہلے کی تصویر ہے، جب قرآن آیا انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اور سبحان اللہ، انقلاب، قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ یہ قرآن تھا، حیا آئی، شرافت آئی، للہیت آئی، محبت آئی، مودت آئی، اخوت آئی، عدل آیا، انصاف آیا، محبت آئی، ایک معاشرہ قائم ہوا۔ یہ قرآن کا انقلاب تھا۔ وقت مختصر ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا انقلاب تھا، پوری دنیا میں قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو دستور حیات بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے، منشور حیات بھی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ قرآن کو کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے 3 الفاظ کہے، الف ہے، لام ہے، میم ہے، یہ 3 حرف۔ آگے 2 جملے بیان کیے، 2 جملے۔ فرمایا بھیجنے والا اللہ ہے، لے کر آنے والا جبرائیل روح اللہ ہے، جس پر نازل ہوئی نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ پر بھی ایمان ہے، جبرائیل پر بھی ایمان ہے، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ جو تیرے ہاتھ میں کتاب ہے، جسے تو نے پکڑا ہوا ہے، جس کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ فرماتے پھولے اور چھلے آئے معمولی کتاب نہیں، کتابات ساریاں، تورات بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، زبور بھی کتاب ہے، فرمائے خالی کتاب نہیں ہے، کلام اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، جسے اللہ نے خود تلاوت کیا، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جب قرآن مجید نے اپنا پیغام دیا، نبی نے مار کھا کر، پتھروں کی باریں کھا کر، میرے نبی نے کانٹوں پر چل کر قرآن کا پیغام پہنچایا، تو یہی صحابہ کرام نے دیکھا، صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی شیر خدا بن گئے۔ اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن کو بیان کر کے، اس قرآن پر عمل کر کے آج ہمارے پیٹ میں کھانا ہے، پاؤں میں جوتا ہے، جسم پر لباس ہے، کوٹھی میں بیٹھے ہوئے، محل میں بیٹھے ہوئے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، سواریوں میں بیٹھے ہوئے، سب کچھ کے ہوتے بھی اللہ کا قرآن نہیں کھلتا، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ صحابہ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جسم میں لباس نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، فاقے ہیں، پتھر باندھے ہوئے، لیکن اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا کا کفر ان کے قدموں میں قرآن کی برکت سے گرتا ہے۔ پوری دنیا کا کفر قرآن کی برکت سے ان کے قدموں میں آتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت کا شکار ہے، وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، محمد مصطفیٰ بھی وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں، ہم بدل گئے ہیں، قرآن وہی ہے۔ جب قرآن پڑھو گے آسمانوں سے فرشتے مدد اور نصرت کو آئیں گے، جب قرآن کھولو گے رحمت ہوگی، برکت ہوگی، شفا ہوگی، کامیابی ہوگی، اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ جب قرآن نہیں کھلے گا، بے
حیائی عروج پائے گی، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، ذلت ہوگی، بے برکتی ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، چوری ہوگی، ڈاکہ ہوگا، زنا ہوگا، بیماریاں ہوگی، پریشانیاں ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ اللہ کے قرآن کو کھولو، قرآن کا ادب کرو، قرآن کا احترام کرو، قرآن کو مانو، یہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، آپ زیادہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ چند منٹ کے لیے ہوں، آپ سنیں بات ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے اور یہ کلام اللہ بھی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قربانیاں دینے کے بعد ساری قربانیاں ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان تھا، کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم یہ بیت اللہ کی تعمیر تو ذرا کرو، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو تعمیر کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، وہ مستری ہے، اور اس کی مزدوری کرنے والا اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا کہ بننے والے گھر کا نام بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ وہ گھر ہے جو پوری دنیا کا محور اور مرکز ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محور اور مرکز ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ مستری بنے ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ مزدور بنے ہوئے، اللہ کا گھر بیت اللہ بن رہا ہے۔ اس کو آ کر بسانے والا جو معلم استاد ہے وہ نبی محمد رسول اللہ ہوگا، اور اس کا اسباق جو ہے، اس کی کورس جو ہے، اس کا سبب جو ہے وہ کلام اللہ ہوگا، اور پڑھنے والی جماعت کا نام اصحاب رسول اللہ ہوگا، پڑھانے والے استاد اور معلم کا نام محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، وہ قرآن ہے، یہ ہمارے نبی کی امانت ہے۔ آج امت کے پاس قرآن نبی کی میراث ہے، نبی کی وراثت ہے، امانت ہے۔ قرآن کا ادب کرو، احترام کرو، قدر کرو۔ میرے نبی کوٹھیاں نہیں چھوڑ کر گئے، مربے، جائیدادیں، جاگیریں، کوئی پیسہ، کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے امت کے لیے۔ یہ نبی کا ورثہ ہے، کل کائنات ہے، نبی کا اثاثہ ہے، نبی کی میراث ہے، نبی کی امانت ہے، آج امت کے پاس ہے۔ یہ قرآن 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 وہ کتاب ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھیجا، اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے انقلاب آئے، بڑی بڑی حکومتیں 1400 سال، بڑے بڑے ہٹلر، ہلاکو، چنگے، بڑے بڑے کرسی والے، مکے دکھانے والے، قرآن کو مٹانے والے، قرآن کے مدرسوں کو مٹانے والے، حفاظ کو، قرآ کو، علماء کو مٹانے والے بڑے بڑے آئے، سب گئے۔ قرآن کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک ہے۔ سبحان اللہ، دہلی کے چاندنی چوک کے اندر ویسے انگریز نے ایک تحریک چلائی، اس نے کہا اللہ کے قرآن کو مٹاؤ، قرآن کو ختم کرو، قرآن کو آگ لگائی، دریا بند کیا، توپوں کے ساتھ اڑایا، سمندروں میں ڈالا، آگ لگائی کہ قرآن ختم ہو جائے گا، کیونکہ اتنا ایمان وہ بے ایمان بھی قرآن پر رکھتا ہے، ہمیں اتنا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے قرآن میں قوت ہے، طاقت ہے، کرنٹ ہے، قرآن جس سینے میں ہے وہ سینہ ہے، قرآن جس میں ہے اس میں حیا ہے، ایمان ہے، شرافت ہے، للہیت ہے، جہاد ہے، جذبہ ہے۔ جس میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران ہے، شیطان ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ ان سینوں سے اللہ کے قرآن کو نکالو، قرآن کو ختم کرو، قرآن کو مٹاؤ، دریا پرد کرو۔ تو قرآن کے لیے ایک تحریک چلائی، قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ایسے میں ایک وقت کلندر اٹھا جسے دنیا مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ گئے، ایک چھوٹا سا 8-10 سال کا نابینا آنکھوں سے بچہ ساتھ لے کر چلے گئے۔ انگریز نے کہا بات کرو، مولانا نے کہا میں نہیں، یہ بچہ بات کرے گا۔ اس نے کہا میری انسلٹ ہے، توہین ہے، آپ نے وقت لیا آپ بات کریں۔ مولانا نے بڑے پیار سے اس معصوم ننھے منھے آنکھوں سے نابینا بچے کے سر پر